بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جب سے بریکسٹ ہوا ہے اس وقت سے کافی زیادہ دوستوں کی طرف سے کمنٹس ایسے آنے شروع ہوئے ہیں جو دوسرے ممالک کی انفارمیشن کے سلسلے میں ہیں۔ جاپان ایک ایسا ہی ملک ہے جس کی کافی زیادہ جو ہے وہ کمنٹ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ جاپان کیسا ملک ہے، کیا ہم وہاں پہ اسپین کی نیشنلٹی پہ جا سکتے ہیں تو کیا ہم وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں، اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ ویڈیو کو انت تک دیکھیے گا۔ جو دوست نئے ہیں ان کو یہی میں کہوں گا کہ لازمی طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ یہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو G7 ممالک میں آتے ہیں، مطلب کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک۔ یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا کی بات تہذیب قوم ہے، دوسرا دنیا کی سب سے زیادہ پروڈکٹیو کنٹریز میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا معیار زندگی، لوگوں کا اخلاق، آداب، تمام چیزیں جو ہے اس میں پرفیکٹ ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ امیگرینٹس کے لیے بھی پرفیکٹ ہے جتنا یہ ویسے معاشرہ پرفیکٹ ہے اور اچھی کنٹری ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امیگرینٹس کے لیے اتنا اچھا ملک نہیں ہے، اسٹرکٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں۔ وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں کام کرتے ہیں تو آپ ایک خاص مدت تک ورک پرمٹ کے طور پہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کل کو وہاں پہ نیشنل ہو جاؤں گا، یہ کافی مشکل پروسیس ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جاپان، اگر آپ یورپ سے جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً تمام یورپی ممالک سے آپ ایزیلی وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن سیر کے لیے آپ اگر کہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے کام کریں گے اس ویزے پہ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ کا بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پکڑے جائیں تو آپ کو فار لائف جو ہے وہ بین کر دیا جائے۔ اس وجہ سے جاپان کے ویزے پہ کبھی بھی غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ وہاں پہ کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں۔ جاپان جو ہے یہ آپ کو انٹری دیتا ہے، اسپینش پاسپورٹ پہ انٹری ہے اور 90 دن کی انٹری ہے۔ اس کے بعد آپ اگر بڑھانا چاہتے ہیں یعنی کہ 3 مہینے کا ویزا دیتا ہے آپ کو اور ایٹومیٹکلی ملتا ہے، یہ آپ کے سٹیکر وغیرہ نہیں لگتا، آپ نے ڈائریکٹ صرف ٹکٹ ہی خریدنی ہے اور آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں پہ آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں مزید 3 مہینے کے لیے، اور وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کام کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ وہاں پہ ایز اے ٹرینی اسٹوڈنٹ کسی ایڈمیشن لیتے ہیں، یہ وہاں پہ الاؤ کیا جاتا ہے۔ ایز اے ٹرینی وہ آپ سے کام کروا سکتے ہیں لیکن اس کی پیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہاں پہ ٹریننگ کے بعد اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت پڑے گی، ورک پرمٹ ملے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ نیشنلٹی تو ملتی نہیں ہے، ورک پرمٹ آپ کو لینا پڑے گا اور وہاں پہ کام ورک پرمٹ کے تھرو ہی کرنا پڑے گا۔ اس بارے میں کچھ دوستوں کے کویشچن بھی تھے جو میں نے کور کیے ہیں کہ وہاں پہ ایز اے ٹرینی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ چیزیں ان کو کہیں سے پتہ چلی ہوں گی، انہوں نے پوچھی تھیں۔ تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہاف پہ آپ کل کو ورک پرمٹ بھی ایشو کروا سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا 2 سال کا 2 سال بعد وہی ایکسٹینڈ ہوگا، مزید 2 سال ہو سکتا ہے، 1 سال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ 5-10 سال بعد میں جاپان کا نیشنل ہو جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان کے لا میں بغیر شادی کے ممکن نہیں ہے، وہ بھی اگر وہاں کی آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کے ساتھ کنٹینیوسلی رہتی ہے تو ممکن ہے، ورنہ اگر وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے تو فوراً آپ سے جاپانی پاسپورٹ جو ہے نیشنلٹی جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔